إله إلا الله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اللهم رب هذه الصلاة وبالإسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم.
صدق رسول ذالک من الشیطان برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، معززات، سامعات، آج کا جمعہ ذوالحج کے 9 دنوں یا 10 دنوں کے بارے میں ہے۔ ذوالحج کے 9 دن یا 10 دن یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو بیان کرنا ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر روز کسی نماز کے بعد درس کی صورت میں بیان کیے جائیں۔ یہ امام صاحب ان کو چاہیے کہ بیان کریں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنے ہو سکیں مسائل بیان ہو جائیں۔ قربانی ایک اللہ کا فریضہ ہے، سنت ابراہیم ہے۔ ہر جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ رسول خدا فخر موجودات سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باوجود طاقت رکھنے کے کہ پیسہ ہے قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بعض لوگ قربانی کے موقع پہ یہ کہتے ہیں جی اتنا فنڈ اکٹھا کر دو جتنے جانور قربان کرنے، کیا فائدہ ہے اتنی جانیں ضائع کرنے کا، اتنا ہی فنڈ آپ کسی غریب کو دے دیں۔ تو یہ کرتے وہ ہیں جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی گاڑیاں ذرا فروخت کریں، اپنے بنگلے فروخت کریں۔ جو یہ تنظیمیں ہیں جن کا کام دراصل معاشرے میں وہ انتشار پھیلانا ہے، کہنے کو وہ فلاحی تنظیمیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اپنا عمل نہیں ہے، لوگوں سے چندہ لے کے کرنا ہے، اپنے پلے سے کرو جی۔ بڑے بڑے اور باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، انہیں اقوام متحدہ یہ ادارے دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں راج کس کا ہے۔ قربانی ہو، روزہ ہو، ہر موقع پہ کوشش کرتے ہیں اسلام پہ حملے کیے جائیں۔ یہ نماز کیا ہے جی، فلاں کیا ہے جی۔ اس موقع پہ انہیں یاد آتا ہے غریب، عام مواقع پہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جی 1 لاکھ کا جانور کریں گے، یہی 1 لاکھ کسی بیوہ کو دے دیں۔ یہ تو عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف اسی مہینے میں ہونا ہے، یعنی بیوہ صرف اسی مہینے میں امداد کی مستحق۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، شروع سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا۔ آپ نے ایک موقع پہ 100 جانور بھی کیے ہیں۔ جس سال آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے اس سال آپ نے 100 جانور کیے، تو یہ اللہ کے رسول کی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا، کھجور ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پاک مقدس ذات 100 جانور کرتی رہی، اور وہ ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے درس دینے اور بڑے اپنے آپ کو غریبوں کا حامی کہنا، یہ صرف اسلام کے جب یہ شاعر شروع ہوتے ہیں اس وقت یہ مسئلے شروع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو قربانی ہر جو صاحب استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، وہ قربانی کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ میرا اتنا پیسہ لگ جائے گا، اللہ برکتیں کرنے والا ہے۔ تو جب خون بہاتے ہیں تو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے 12 مہینوں میں سے
یہ 10 دن سب سے پسندیدہ ہے، ان میں نیکی کریں، ان میں صدقہ کریں، خیرات کریں، ان میں عبادات کریں، ان میں معاملات اچھے کریں، تو یہ اللہ کو سب سے پسند ہے۔ ہمارے لیے تو اصل چیز اللہ کے رسول کی ذات ہے، ہمارے لیے اصل نمونہ تو ان کا ہے، ان کا فرمان ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں، یکم ذوالحج سے چاند کے نظر آنے سے عید والے دن سمیت، یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ دن پسند ہے۔ صحابہ نے آپ نے پوچھا کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے، ایون رمضان کا مہینہ بھی، فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب کے یہ 10 دن، سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ بھی عمل اس سے زیادہ نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس 10 دنوں کے جو احکام ہیں ان کے مقابلے میں کم ہے۔ ہاں وہ آدمی جو جائے جنگ پہ جائے، اس کی نہ جان واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے، صرف وہ ہے۔ باقی ان 10 دنوں میں جو عمل بھی آپ کریں گے وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہم لوگوں میں زیادہ رمضان کا ہے، جی رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک نیکی 700 گنا تک ہوتی ہے، تو دراصل یہ 10 دن یہ رمضان سے بھی زیادہ برکت والے ہیں۔ ان میں ہر دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے، فرمایا 9 ذوالحج کا روزہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، فرمایا 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا پورے یہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، یعنی 2 سال کے گناہ یوم عرفہ۔ اب یہ سوال ہے کہ عرفہ وہ 9 ذوالحج وہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے، کیا وہاں کے دن کے اعتبار سے یا یہاں کے دن کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے 8 ہوتی ہے، وہاں 9 ہوتی ہے، 9 ذوالحج یہاں 8 ذوالحج، تو اس کی بہترین صورت ہے کہ 2 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، 8 کا روزہ اس لیے کہ وہاں عرفہ کا دن ہے، اور 9 کا روزہ کہ آج 9 ذوالحج، اس بنیاد پہ دونوں دن کے روزے رکھے جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ عرفہ کا دن دعا کا دن، یعنی سب سے زیادہ دعا عرفہ میں قبول ہوتی ہے۔ جب حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، تو جو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اتنی دور سے احرام باندھ کے تلبیہ پکار کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکار کے وہاں پیسہ خرچ کر کے دن اپنے کاروبار میں سے اپنی مصروفیات میں سے مخصوص دن نکال کے وہاں گئے، میدان میں جمع ہو گئے، جہاں نہ کرسی نہ بیٹھنے کا کوئی نہ زیادہ درخت، ویران میدان، پورا سال کے بعد وہاں 2 دن اجتماع ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہاں ذکر کرنا، وہاں اللہ سے جو مانگو اللہ وہاں مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم یہ مہینہ ہے، 10 دن اپنے لیے جس کو استطاعت حج کرنے کی وہ لازماً حج کریں، عمرے کی ہے لازماً عمرہ کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ حج عمرہ کرو، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں 10-12 لاکھ لگایا حج پہ گئے، 3-4 لاکھ لگایا عمرے پہ گئے، پیسے تو کم ہو گئے دیکھنے میں، لیکن رزق کے معاملے اللہ کے سپرد، ایک راہ بند 100 در کھلے، تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے پیسے لگے ہیں، اللہ سے تجارت کریں، اللہ آپ کی آمدنیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ وہاں رسول اللہ کی بشارت کہ پیدر پہ مسلسل حج عمرہ کرو، جب موقع ملے عمرہ کرو، موقع ملے سال کے بعد حج کرو۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ دن انتہائی اہم، قربانی کرنے والے، وہ میں آخر میں کچھ مسائل بتاؤں گا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سا جانور ہونا چاہیے، جس نے قربانی کرنی ہے اس نے کیا کرنا ہے، چونکہ اس وقت لوگ کم ہوتے ہیں، اس وقت زیادہ ہوتے ہیں، عام طور پہ نماز پڑھنے ہی آتے ہیں غالباً، عام مسجدوں میں بھی ایسا ہے کہ جمعے کے دن وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہونے لگی چلو وہاں پہنچ جائیں، پھر تو وہ صرف نماز پڑھی، وہ تو عام دنوں سے آدھی نماز،
جمعے کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 2. عام دنوں میں ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ 4. تو نماز آدھی پڑھی، وہ تو ثواب شاید ویسے ہی آدھا مل جائے، تو جمعے کا تو ثواب، کہتے جمعہ پڑھ کے آئے، جمعہ تو پڑھا ہی نہیں، جمعے کی نماز پڑھی وہ بھی عام دنوں سے آدھی نماز پڑھی۔ تو یہ اصل میں عادت ہوتی ہے لیٹ آنا۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے وقت پہ آ جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے وقت پہ آئے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے وقت پہ آئے اسے بکرا یا مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو چوتھے نمبر پہ آئے اسے مرغی کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو اس کے بعد آئے اسے انڈے کی خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جب یہ 5 اوقات پورے ہو جاتے ہیں تو فرشتے اپنے وہ بند کر دیتے ہیں رجسٹر، اور اس کے بعد وہ خطبہ سنتے ہیں، جو اس کے بعد آتے ہیں گویا انہیں خطبے کا ثواب نہیں ملتا ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملتا ہے، یہ تو انڈے کے خرچ کرنے سے بھی گئے گزرے۔ تو عادت ڈالی ہوئی ہے، ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہے، وہ جی میری کاروباری مصروفیت ہے، وہ فلاں ہے جی فلاں، چلو مجبوری ہو، بیمار ہو، وہ تو ویسے نہیں آئے گا، مصروفیت ہے تو وہ بھی چلو کبھی ہوگی، لیکن ایک آدمی کی مسلسل عادت ہوتی ہے، مستقل عادت کہ آنا ہی اس وقت ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اور غالباً اس کی میں سمجھتا ہوں 2-3 وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی بڑی عام ہے، کہ گھنٹوں بٹھائے رکھا جاتا ہے، کہ جمعے سے پہلے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہو بیٹھ کے واز کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ بیٹھ کے کون سی تقریر جمعے والے دن ہوتی ہے؟ بناوٹی سارے خطبہ جمعے والے دن کھڑے ہو کے 2 خطبے، پہلے خطبے سے پہلے اذان، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ، اس کے بعد نماز۔ تو یہ جو عادت بنے، اس لیے میرا خیال ہے لوگوں کی عادتیں خراب ہوگی، وگرنہ یہ متبرک دن ہے۔ رسول فرماتے ہیں جمعے کا دن عید کا دن، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ لوگوں کو پیغام پہنچائیں کہ نماز مقصد نہیں ہے جمعے والے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب پکارا جائے جمعے والے دن نماز کی طرف تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ عام دنوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، آج کیوں خاص کہا؟ اس لیے کہ خطبہ ہوتا ہے، اصل مسائل ہوتے ہیں، معاشرے کے مسائل، وہاں واز ہو، جہاں اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول اللہ کی طرف بلایا جائے، دین اسلام کی بات، لوگوں کے مسائل پہ بحث۔ تو اصل چیز تو یہ ہے، اس کو چھوڑ کے صرف نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں جو 3 جمعے مسلسل چھوڑے، فرمایا اس کے دل پہ، ہر جمعہ چھوڑنے پہ اس کے دل پہ کالک لگا، نشان لگ جاتا ہے۔ 3 جمعے چھوڑ دے، فرمایا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ تو آپ خطبہ سنتے نہیں ہیں، مسلسل سالہ سال صرف نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ظہر کی نماز پڑھ لیں، علیحدہ کروا لیں۔ یعنی پھر خطبے کی کیا اہمیت ہے، جمعے کی کیا اہمیت؟ تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ حضرت عمر دے رہے تھے، حضرت عثمان لیٹ آئے، انہوں نے کہا لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میری مصروفیت۔ انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو ہم اس بارے میں بڑے نرم ہوتے ہیں کہ جی نماز پڑھ لی، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ان لوگوں کو یہ خبر کیجیے کہ جو صرف نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا جمعہ ہی نہیں ہوتا، گویا ایک نماز ہے جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں، روٹین، جس کو رسول عید فرماتے ہیں۔ عید والے دن اگر عید پہ ہی نہ کوئی پہنچے، نماز ہی نہ پڑھے، جیسے عید کا سبب کیا ہے؟ دعا، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، تو عید تو نہ پڑھی جو مقصد ہے۔ اور صرف عبادت مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بحث کرنا، ان دنوں کے مسائل اصل وہ سننا ہو۔ تو قربانی یہ فرض ہے، واجب ہے ہر اس بندے پہ جو استطاعت، جیسے حج اس بندے پہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، جو بندہ جس کے پاس قوت ہو۔ یہ نہیں جی بیٹیوں کی شادیاں کرنی، یہ جی بیٹوں کی شادیاں کرنی، پتہ نہیں کسی نے مرنا ہے کسی نے جینا ہے، تو یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ وہاں جا کے اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ تیرے لیے میں یہاں آیا ہوں، یہی میرے پاس سرمایہ تھا، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اے اللہ معاملات آسان فرما۔ ہو سکتا اللہ ایسے در کھولے کہ ایک کی بجائے 3 شادیاں اکٹھی ہو جائیں، یہ تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو آپ کو تو نہیں پتا ہے۔ صبح محنت کے لیے نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، کبھی جیب میں کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے، مزدور آدمی،
ہر بندہ جو کام کرتا ہے مزدوری ہوتا ہے، چاہے مالک ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی چیز کا مالک ہی کیوں نہ ہوتا مزدوری، تو اللہ کی مزدوری میں لگ جائیں، حج کریں لازمن اگر استطاعت، عمرہ کریں لازمن اگر استطاعت، اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج عمرہ کرو جب استطاعت۔ یہ دیکھنا جی حالات میرے ایسے ہیں جی، فلاں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں جی، اگلے مستقبل کے لیے، کل کس نے دیکھا ہے؟ وہ کل کو کوئی وجود ہوتا ہے؟ کل کا تو اللہ کو علم۔ ہو سکتا ہے آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اتنے اچھے کر دے کہ میرے لیے، میرے ساتھ تجارت کر رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس اور سرمایہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اور فضل، اپنا احسان اور اپنی عطا دے دیتا ہے۔ وہ وہاب ہے جی، آپ کی ضرورتیں آپ کے حساب سے ہیں، میری ضرورتیں 10 لاکھ میں شادی ہو جائے گی، 15 لاکھ میں ہو جائے گی، اتنے پیسے رکھیں، یہ تو آپ اور میں نے سوچا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو معاملات ہی عجیب، اللہ یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، زندوں سے مردوں کو، مردوں سے زندوں کو، جی جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالوں تو مجھے امید ہے اللہ اسے سونے کا بنا دے۔ تو اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، قربانی بھی کریں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اللہ کے لیے کرنا، خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں تو ملاوٹ ہی کوئی نہیں، اور بہترین قربانی کریں۔ وہ نہیں جی میرا بجٹ اتنا ہے، اللہ سے کہیں میں نے اچھی قربانی کی، تیرے راستے میں کرنی، مجھے پیسے چاہیے، میرے وسائل مہیا کر، اپنی استطاعت سے اچھی کرے۔ حابیل قابیل جو دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے وہ اسی چیز پہ ہوا کہ حابیل نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کہہ لیں یا نظر کہہ لیں دی، تو قابیل نے بھی کی۔ اس دور میں آگ آتی تھی، قربانی یا جو چیز اللہ کے راستے میں اسے کھا جاتی تھی۔ تو آج کے دور میں تو اللہ نے بڑی آسانیاں کی، گوشت ہم کھاتے ہیں، فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، کھالوں کا علیحدہ کاروبار ہے، کھروں کا علیحدہ کاروبار ہے، سینگوں کا علیحدہ کاروبار ہے، انتڑیوں کا علیحدہ کاروبار ہے، پیٹے کا علیحدہ کاروبار ہے، کیا کچھ نہیں بنتا۔ ایک جانور کے سر پہ کتنے کاروبار چلتے۔ تو وہ اللہ کو پسند آئی حابیل کی قربانی جس نے دل کے خلوص سے، اور قابیل اور بیٹے ہیں نبی آدم کے، بابا آدم کے، اللہ خلوص کو پسند فرماتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، گوشت ہم کھاتے ہیں، خون زمین پہ بہتا ہے، اللہ کو صرف دل کا ڈر، تقوی، خشیت پہنچ، تو اپنی طاقت سے بڑھ کے قربانی۔ میری طاقت ہے 60,000، اللہ سے مہینہ پہلے اللہ سے گزارش، یا اللہ میں نے 1 لاکھ کی کرنی ہے، مجھے اتنی طاقت، اتنی قوت ہے، اور کھلے دل سے، یہ نہیں جی باقی بھی اخراجات، یہ پھر اللہ توکل تو نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ اپنے رب کریم کو کہو یا رب کریم مجھے عطا کر دے، میں نے تیری راہ میں یہ ایسے ہی کرنا ہے، اور رب کریم کر کے دیتا ہے اپنے بعد۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ کی استطاعت ہے 60,000 کی، نہیں یا اللہ ابھی دن رہتے ہیں، میرے وسائل اور اچھے کر دے، میں نے 1 لاکھ کی کر دی۔ اللہ پہ توکل کرے، اللہ وہ وسائل بھی فراہم کر دے۔ آپ کی دکانداری، آپ کا کاروبار، آپ کا ذمہ دار، آپ کی مارکیٹ، اللہ اتنا ہی اس میں اضافہ کر دے۔ ذرا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھ، ان تتوکلوا علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے پرندے وہ رزق کرتے ہیں، اور اللہ پہ توکل جیسے حق ہے، اللہ ویسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا تروح بطانا، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، بغیر محنت کے، بغیر مزدوری کے، ادھر سے دانا چگ لیا، ادھر سے چگ لیا، کوئی کسی کی مزدوری نہیں کرتے، اللہ ان کا پیٹ پالتا ہے، ان کے بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کل کی فکر کیا کرنی، فکر تو اللہ کو ہے جو ہما وقت جاگتا ہے، ہما وقت سنتا ہے، ہما وقت دیکھتا ہے، ہما وقت محسوس کرتا ہے، ہما وقت روزیاں دیتا ہے، ہما وقت اولاد دیتا ہے، ہما وقت رزق دیتا ہے، ہما وقت عزتیں دیتا ہے، ہما وقت لوگوں کے کام کرتا ہے۔ جس زبان میں، جس بولی میں، جس انداز میں، گونگا ہو، بہرا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو،
जिस जुबान में उसको पुकारो वो सुनता है, हमा वक्त सुनता है, हर एक की सुनता है, हर आन सुनता है, हर शाम सुनता है। कल किसने देखी? कल कोई नहीं होती। गुजरा हुआ कल वो बस हकीकत, आज है हकीकत, कल है ख्याल, कल ऐसा होगा, इतनी मंसूबा बंदी फुला है। कौन जाके देखे कितने कब्रिस्तान आबाद, यहां फिरने वाले चले गए। अपने अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। हर बंदा, हर बंदी, औरत हो या मर्द, बूढ़ा हो या बच्चा, किसी ने कल नहीं देखी। अल्लाह पे भरोसा करें। कुर्बानी करनी है, बेहतरीन कर। बाकी मैं जी मकरूज, सारी जिंदगी आदमी मकरूज ही रहता। रसूलुल्लाह मकरूज फौत हुए, अबू बकर मकरूज फौत हुए, उमर फारूक मकरूज फौत हुए, अली उल मुर्तजा वो दरवेश मकरूज कुर्बानियां करते। वो जी दुकान का बिल आता है, फुला आता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह वहां बरकत अता फरमाता है। ये जो सदका है ना, सदका आम हालात में भी, आपकी दुकान नहीं चलती, जिम्मेदारी ले लें, एक बंदे को खाना लाजमन खिलाना, हर रोज बेसहारा को देखना, तुझे मैंने सहारा दिया, कम से कम भूखा तो ना सोए, है जी, किसी को रास्ता ही बता दो, अल्लाह उसकी बरकत से मामला दुरुस्त करता है। ये तो फिर कुर्बानी। रसूल फरमाते हैं जानवर के जिस्म पे जितने बाल हो अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाता है। ये तो इबादत, जैसे रोजा है ना, कुछ बस खाना छोड़ दिया, शाम को खा लिया, ये कौन सी बात? अल्लाह कहता है बस तुम ये कर लो। फरिश्ते कहते हैं लिखे क्या? अल्लाह कहता है लिखना ये, रोजा रख। अमल तो कोई किया नहीं, सजदा कोई किया नहीं, रुकू किया नहीं, क़याम किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के छोड़ दिया। सुबह जी अजान हो गई है, अब फजर का वक्त शुरू हो गया है, शाम सूरज गुरूब हो गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लिया है, वहां खा के क्या किया है? अमल कोई नहीं। अल्लाह कहता सिर्फ इतना लिख दो कि रोजा रखा है, इसका बदला मैं अल्लाह खुद दूंगा। इसके मुंह की जो खुशबू है जिसको आप बदबू कहते हैं, फरमाया, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार हो। तो ये अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे सहारा, अंबिया का शेवा। ये कल की फिक्र छोड़ें, मंसूबे बनाना छोड़ें, आप अपनी तरफ से जो मर्जी कर लें, कल का दिन अल्लाह दिखाए तो दिखाए, वगरना आदमी की वसत और ताकत नहीं है कि देख सके। तो बेहतरीन कुर्बानी, बेऐब कुर्बानी। ओ जी पक्का खीरा जी, साल का हो गया जी, अपनी तरफ से शरीयत है। रसूल फरमाते हैं ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, के दोंदे के अलावा ज़बह ना करो। हमारे मौलवियों ने फतवे दे दिए जी साल का है जी, पक्का खीरा है, ओ जी दांत भी हिर रहे हैं। और शरीयत का इल्म रसूल को है या हमें? हमने अपनी शरीयत बनाई, और बर्रे सगीर का तो अल्लाह ही हाफिज। जो हिंदू काम करते थे, जो हम जाहिलियत में, ज़ाहिर है हिंदुओं की औलाद 10 पुश्ते 15 पुश्ते पीछे चले जाए, हिंदू है सारे, हमारे अबाओ अजदाद सारे, इतनी बरादरियां हिंदू है। तवाहुम पसंद मुआशरा, तवाहुम परस्त मुआशरा, वह हम के पीछे लगे हुए। वो जी फुला करते थे, हमने उसके बदले में फुला कर लिया, दीन अपनी तरफ से बना ली। और मदनी दीन, मक्की दीन, अल्लाह का दीन वो नहीं है जो हम अपनी सूरत से दें। मुहर्रम में 100 कर लो, ये दीन बना दिया। रबीउल अव्वल में 12 दिन कर लो, ये बना दिया जी। रमजान में ये कर लो जी, शव्वाल में ये कर लो, जुल्कात में कर लो, जुल्हज में कर लो, अपनी तरफ से। इन चीजों का वजूद नहीं है। अपने आप को अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह रसूल के फर्मा बरदार, अल्लाह रसूल के पीछे से जो कह दिया वहां रुक गए, वो कर लिया। जहां से रोक दिया वहां रुक गए, जहां कह दिया वो कर लिया, जहां से रोक दिया रुक गए। ना मेरा जिस्म मेरा, ना मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरे अल्लाह रसूल की, मेरा जिस्म मेरे अल्लाह रसूल, मैंने फरोख्त कर दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हमारा जिस्म अल्लाह ने खरीद लिया, मेरा खरीदार मेरा अल्लाह, अमानत उसी की है, किया मैंने कुछ नहीं, अल्लाह की अमानत अल्लाह को लौटा दी, अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत अता फरमाई। तो बेहतरीन कुर्बानी, बेऐब कुर्बानी, बेहतरीन कुर्बानी, और खुशी से पैसे दे। ज्यादा बहस मत करें। वो कहते हैं जी बहस करना सुन्नत है, पता नहीं कहां कौन सी हदीस, और बहस करना कहां लिखा है सुन्नत?
آپ کو مناسب لگتا ہے لے لیں، نہیں مناسب لگتا ہے چھوڑ دیں۔ تو یہ بلا وجہ بحث کرنا، گھنٹوں گھنٹوں لگا رہے۔ ہاں تحقیق کریں، قیمت زیادہ تو نہیں مارکیٹ سے مانگ رہا، یہ اور بات، لیکن بلا وجہ سال کا ان کا رزق ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ جا کے اللہ کے لیے کرنا ہے، خوشی سے پیسے ادا کریں۔ آپ کو لگتا ہے اتنے کا جانور ہے دے، نہیں لگتا تو چھوڑ کے چلے جائیں، بحث کس بات؟ اللہ نے رزق رکھا ہے، اس کا اس میں رکھا ہے رزق، تو اس موقع پہ بحث زیادہ نہ کریں، کچھ نہ کچھ یار مناسب کر لو۔ آپ کو جانور اچھا لگا مناسب کر لو، اس کے پیسے ادا کرو، لے جاؤ اللہ کے راستے پہ قربان کرو۔ اور یہ سنت جس کی ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کو تو صرف خواب آئی تھی، بیٹے کو خواب سنائی، انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا ترى، میں نے صرف نیند میں دیکھا، حکم نہیں، نیند میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال؟ حکم ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے، صرف ابھی دیکھا ہے کہ باپ ابراہیم بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے۔ وہ بیٹا وہ ہے کہ 80 سال سے بڑی عمر میں، 86 سال غالباً یا 83 سال عمر میں ملا بھی بیٹا پلوٹا، اور اولاد کی شاید امید بھی نہ ہو، ابھی اسحاق نہیں ہوئے تھے جب یہ ہوئے، تو اللہ نے کہا اس جگہ میں لے جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ وہاں سایہ ہے، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا، اللہ کا حکم ہو گیا، سپرد کر دیا۔ وہ بی بی کہتی ہے وہ ایک کھجوروں کے تھوڑی سی تھیلی ہے، پانی کی چھاگل ہے، 3 مرتبہ کہا ہاجرہ نے، شاید اس سے بھی زیادہ، بی بی اکیلی ہے، درخت کے نیچے کیکر کا درخت ہے جہاں سایہ بھی پورا نہیں، بٹھا کے چل دیے بغیر دیکھے، وہ اس کا دماغ خراب۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل۔ اللہ نے کہا چھوڑ دے، اس نے کہا چھوڑ دیا، دیکھنا نہیں، اس نے کہا دیکھا اگر تو اللہ کی خلاف ورزی ہو جائے۔ پوچھتی ہے پھر ابراہیم کس کے بھروسے پہ، کس کے بھروسے پہ، کس کے توکل پہ؟ تو آگے سے پھر ابراہیم کہتے ہیں اللہ کے بھروسے، اللہ کا حکم۔ اور وہ بی بی، اللہ ایسی بیویاں ہر ایک کو عطا فرمائے کہ اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے اسی بچے کے قدموں سے زمزم کا چشمہ نکالا۔ یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے بھروسہ۔ اسی بچے کے ہاتھوں سے پھر خانہ کعبہ بنوایا، جو آج ہم، وہ جو پتھر حجر اسود ہے، یہ وہی پتھر ہے جو اسماعیل کے ہاتھ میں، ابراہیم کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، جس پتھر پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے کہا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس پتھر کو اشارہ نہیں کرتے، چومتے نہیں، اور جب تک اس پتھر کے سامنے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب تک اس پتھر کے سامنے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تیرا طواف بھی مکمل نہیں۔ یہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ اگلی نسلوں کو بھی آباد شاد کرتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جب اللہ میرا ہو گیا تو کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تو بچھڑنے والے ہیں، باپ بچھڑتے ہیں، ماں بچھڑتی ہے، اولاد بچھڑتی ہے، رشتہ دار بچھڑتے ہیں، دوست بچھڑتے ہیں، پیارے جاتے ہیں، یہ تو فانی ہے، دنیا تو دھوکہ ہے۔ ان الدنیا متاع قلیل ان الحیات الا متاع الغرور، اور زندگی جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں، رونقیں، ٹہل پہل، آنا جانا، رونقیں، یہ خوبصورتیاں، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ مناظر جو ہمیں نظر آتے ہیں، خوبصورتیاں، بہترین انسان، عورتیں، مرد، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ یہ ایسے ہی دھوکہ ہے کہ دھوپ میں آپ صحرا میں جا رہے ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے وہ دور پانی ہے، جا کے قریب دیکھتے ہیں تو ریتی ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ دنیا کا ایسے ہی بھروسہ ہوتا ہے، لمبے منصوبے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ اولاد بھی اسماعیل جیسی عطا فرمائے، اس سے بھی پیش تک چلے جائیں۔ انہوں نے کہا اس کو آگ میں پھینک دو، ہم میں سے کون سا ہے جس نے اللہ کے لیے تھپڑ کھائے؟ مجھ سمیت کون ہے؟ ہم تو ڈرتے ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے سے، ہم تو یہاں بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں نہ بیان کرو، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ کم آتے ہیں، اور ان مسجدوں کو میں نے نہیں بھرنا، ان مسجدوں کا آباد کرنے والا اللہ،
انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان۔ توحید بیان نہ ہوگی وہ مسجد ہی کیا ہے، اس مسجد کی بکت ہی کوئی نہیں۔ اور جی ہمارا مولوی کسی کے خلاف نہیں بولتا، یہ کوئی تبلیغ؟ معاشرتی برائیوں کے خلاف بولے، ان ممبروں سے آوازیں بلند ہوں ظلم کے خلاف، اصل تبلیغ تو ہے یہ۔ اور مردوں کی طرح باز رہ گئے، میٹھی میٹھی باتیں کی، لوگ اللہ اللہ خیر صلی اللہ خوش ہو گئے، اور جی دین کو تماشا بنا دیا۔ ایسی تبلیغ نہیں ہوتی۔ مردہ دل مردوں کے کھانے کھائے، مردوں کے مسائل بتائے، بس یہی کرامتوں پہ معجزات پہ پورے پورے جمعے گزر، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے، یہ تبلیغ؟ لوگوں کو یہ بتاؤ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اور دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک مسافر۔ انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو، ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اکیلے ابراہیم، نہ باپ ساتھ، نہ ماں ساتھ، نہ خاندان ساتھ، نہ بستی والے، اکیلے۔ کوئی ہے ایسا بہادر؟ پورا ملک خلاف، ایک بھی ساتھی، ایک بھی ساتھی، کوئی ایمان لانے والا نہیں، اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہاں جی، اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے کہا اگلوں کو بھی قربان کر دیا تیری ذات کے لیے، پچھلوں کو بھی قربان کر، گھر کو بھی چھوڑا، مال کو بھی چھوڑا، جائیداد کو بھی چھوڑا۔ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں، دوست ملتے ہیں، میں تیرا کندھا ہوں، تیرا سہارا ہوں، تیری طرف کو دیکھے آنکھیں نہ نکال دوں۔ اس نے کہا جب اللہ کا نام آتا ہے تو پھر رشتہ داری کچھ نہیں، وہاں دوست کچھ نہیں، ماں باپ کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حنیفم مسلمن، اکیلا، کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے، میں نے اپنی جان کا اللہ سے سودا کر دی، اور پھر خود ہی آگ میں چھلانگ لگا، آگ میں چھلانگ لگائی تو اللہ آواز لگاتے ہیں آسمان سے، یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے والا ابراہیم آج تجھ میں کود پڑا ہے، اے آگ بردن وسلاما علی ابراہیم، اس پہ ٹھنڈک والی بھی ہو جائے، اس کو سلامتی کے ساتھ واپس بھی لے کے آ۔ وہاں سے نکلے، کہا ہمارے ملک چھوڑ دو، انہوں نے کہا اللہ کے لیے تو ساری کائنات چھوڑ۔ یہ دل کیا ہے؟ اگر جسم کو چاک کرو، دل کو نکالو، سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت ہے ہی نہیں۔ وہاں سے نکالا، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوتا، یاد رکھیے، اللہ کی توحید کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیسے ہو سکتا ہے اتنے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ کل تک تو اتنے بابوں کو پکارتے تھے، اتنی قبروں کے پاس جاتے تھے، اتنے مندروں کے پاس جاتے تھے، اتنے زندہ مردوں کو پکارتے تھے، وہ کبھی ادھر ہاتھ کیا، کبھی ادھر ہاتھ باندھا، کبھی اس کے سامنے پکارا، کبھی اپنے ماتھے کو جبین نیاز کو رکھ دیا، غیر اللہ کے سامنے رکھا۔ صبح کا معبود اور شام کا اور، اولاد لینی ہے داغا باندھ لو، تعویذ لے لو، چھلا پہن لو، کڑے پہن لو، اس کے نام سے منسوب ہو جاؤ، فرقہ پرستی کرو۔ یہ کون ہے جس نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود جو حی قیوم ہے؟ اور اللہ نے پھر صلہ کیسے دیا؟ آگ سے بچایا۔ بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں وہ ہسٹری حضرت ابراہیم کی، نام لینا آسان ہے سیرت ابراہیم، عمل کرنا کتنا مشکل۔ تھوڑی سی یہاں کسی کی نیکی دیکھ لی، کسی کی دعا قبول دیکھ لی، اسی کے در پہ آ گئے، ہاں جی بابا جی بڑی کرنی والے۔ اور جو اس نے پڑھا ہے وہ زبان بھی اللہ نے دی ہوئی، جس نے اگر کلمہ پڑھا ہے کسی کے کلمے سے پورا ہو گیا ہے، یا تیرا بیڑا پار، تو بیڑا پار کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ایک کے کہنے پہ بیٹا ہو گیا کسی کی دعا سے، جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پیدا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے چلے گئے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقل؟ یہ کون سی سینس ہے؟ ویسے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایسا کیا ہے؟ ساری زندگی گزار دی یار، اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، رب پہ بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اور جی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، جی محلے والے ناراض ہو جائیں گے،
کہتے بے دین ہو گیا، اور جی منکر ہو گیا، گستاخ ہو گیا. اور اللہ کے لیے ہر گستاخی قبول، اللہ کے لیے ہر قسم کا تانا قبول. کوئی بے دین کہے، کوئی کافر کہے، کوئی مجھے کہے گستاخ، کوئی منکر کہے، مجھے منظور. میری زندگی اپنی تو نہیں ہے، میری زندگی اللہ کی زندگی، اسی کے لیے گزارنا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب ظاہر ہے جو پہلی مرتبہ سنے گا اسے تو دھچکا لگے گا کہ برسوں سے حکایتیں سنتے آئے، بڑی کہانیاں سنتے آئے، فلاں نے ایسا کر دیا، 12 سال کے بعد بیڑی کو باہر نکال دیا، فلاں نے دیو کو پتھر کا بنا دیا، کسی نے پہاڑ کو روک دیا، کسی نے سمندر کو روکا. یہ آج کون آ کے کہہ رہا ہے جی سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں اور کسی کا اختیار ہی کوئی نہیں؟ مجھے بھی لگتا ہے اگر میں پہلی مرتبہ یہ سنوں مجھے بھی دھچکا لگے گا. برسوں کے والدین کے رٹائے ہوئے قصے، مولویوں کی بتائی ہوئی حکایتیں، واقعات، کرامتیں بزرگوں کے ناموں پہ، دین کا بیوپار کرتے رہے، ساری زندگی سنتے رہے. آج بات آئی اچھی، اتنی سخت، یہاں کھٹک دے کے لگا. میرے بھائیوں اگر بات غلط ہے تحقیق کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو. ان سے بڑا کائنات میں کون سا کرامت والا، کون سا معجزہ والا؟ اس نے کہا ذبح کر دو. خواب میں دیکھا ذبح، اس نے کہا دیکھیے بابا جی جو کرنا ہے کریے. اور اس نے نہ دیکھا مڑ کے. کون بیٹوں کو ذبح کرتا ہے صرف خواب کی بنیاد، اور ہے بھی نبی. ہو گیا بیوی کو آ کے شیطان کہتا ہے، وہ جو ہم 3 کنکریاں مارتے 3 جگہوں پہ، اور شیطان اکبر ہے، وہ پھر درمیانہ ہے، وسط ہے، چھوٹا ہے، اصغر ہے. یہ دراصل وہ 3 مقامات. ایک مقام وہ ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو شیطان نے بھٹکایا اور کہ یہ تیرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اور یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، کبھی ملک چھوڑتا ہے، کبھی تجھے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ کے بیٹے کو قربان ہونے دینا، جو روک لے اس کو. اس وقت اس نے پتھر مارا شیطان کہ میری ساری زندگی اسی پہ تو بنی ہے کہ میرے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو کامیابی پھر ملنی. ایک کنکر تو آج ہم اس یاد میں مارتے ہیں، اس طریقے پہ مارتے ہیں، اس سنت پہ مارتے ہیں جو حضرت حاجرہ نے مارا. پھر دوسرا پتھر وہ ہے جو حضرت ابراہیم، کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے اولاد اور کوئی آس پاس نشان کوئی نہیں، تیری نسل کیسے چلے گی؟ انہوں نے کہا مجھے بہکا مت، میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہوں. میں تو کئی مرتبہ مرا ہوں، کئی مرتبہ جیا ہوں، میں نے تو اپنی خوشی کوئی نہیں دیکھی. اللہ کی رضا کے لیے، میری خوشی بھی میرے اللہ کے لیے، میرا غم بھی میرے اللہ. وہاں پھر پتھر انہوں نے مارا جو آج ہم کنکریاں مار. یہ اگر آپ وہاں جا کے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے حج کرنے کی، جب آپ وہ جا کے وہاں پتھر ماریں گے مینا میں، وہاں ان کو، وہ شیاطین کو، تو اس وقت ذہن میں ہو کہ پہلا میں نے پتھر مارا ہے حضرت حاجرہ کی یاد میں، دوسرا میں نے کنکری ماری ہے حضرت ابراہیم کی یاد میں، اور تیسرا کنکر جو مارا ہے وہ بیٹا اسماعیل کی یاد میں، ان کے طریقے پہ جس کو رسول نے بھی جاری کر دیا کہ تیرا باپ تو اس کا سٹھیا گیا ہے، اس کو تو معدہ خراب ہو، خواب اور طرح آ جاتی ہیں، اس کے کہنے پہ قربان. اللہ نے حکم تو نہیں دیا ہے، صرف خواب میں دیکھ. اس نے کہا نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی، نبی کی خواب بھی وہی ہوتی. اور وہ تیسرا کنکر حضرت اسماعیل وہاں مار. پھر وہ 3 کو اللہ نے، دیکھیں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. حاجرہ بھروسہ کرتی ہیں، ابراہیم بھروسہ کرتے ہیں، اسماعیل بھروسہ کرتے ہیں. دنیا میں جانے والے 20-25 لاکھ حاجی ہر سال انہی جگہوں پہ کنکر مارتے ہیں جہاں حاجرہ، اسماعیل، ابراہیم، جہاں انہوں نے مارے تھے. اللہ نے ان کے ناموں کا سر بلند کر دیا، ان کے طریقوں کو جاری کر دیا. اور پھر وہ چھری چلانے لگے جو آج ہم بھی جانور پہ چھری چلاتے ہیں. وہ ذرا تصور کریں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی، وہ کائنات حیران. چھری ہاتھ میں ابراہیم کے، گلا اسماعیل کا. انہوں نے کہا بابا مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں ترس نہ آ جائے، بابا میرا چہرہ نیچے کر لے کہیں میں نہ بھاگ جاؤں چھری کو دیکھ. آپس میں لازوال اللہ سے محبت، اللہ پہ توکل. اللہ انہی کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو جن کو دنیا کی فکر ہو، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، میرا بجٹ متاثر ہو جائے گا اگر حج کر لیا، اگر عمرہ کر لیا، اگر قربانی کر لی، پیسے تو تھوڑے،
वो अल्लाह से मांगो जो मालिक है कि मैंने कुर्बानी करनी, मुझे पैसे दे, मेरा रिज़्क बढ़ा, अल्लाह अता फरमाए। वहां फिर जब छुरी चलाने लगे, और फितरत है छुरी की काट देना, चाक कर देना, छुरी भी तेज करके लाए थे कहीं देर ना हो जाए कि बेटे की कुर्बानी। हम कुर्बान करते हैं जानवर, वहां कुर्बान बेटा, और दुनियावी मकासद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। बेटे का खून बहाना, नबी आगे भी नबी, ये भी नबी वो भी नबी, एक नबी दूसरे नबी को ज़ब्ह करने लगा, बाप और बेटा। और इसकी नस्ल में से कौन आएगा? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि मेरे इस बेटे की औलाद में से, इस्माइल की औलाद में से ऐसे बेटे को पैदा कर, ऐसे नबी को पैदा कर जो लोगों को किताब और सुन्नत की दावत, उनको दीन की तरफ बुलाए, तेरी आयात पढ़ पढ़ के सुनाए, उन्हें हिकमत सिखाए, उन्हें इल्म सिखाए। यह भी दिल में है कि इसी की नस्ल में से पैदा होना है। और ये अजीब मंजर है कि छुरी भी उसी के गर्दन पे चला रहे। तो अल्लाह ताला वहां फिर रहमत जोश में आती, वहां फरिश्ते हैरान है, वहां फिर मखलूक देखती है। फिर आसमान ने ऐसा मंजर न देखा, जमीन ने मंजर न देखा, उधर लटाया हुआ छुरी चलाने लगते हैं, छुरी चलती नहीं है। अल्लाह कहता है छुरी तेरी फितरत है कि तू चला देती है, तू टुकड़े कर देती है, मेरी कुदरत यह है कि आज तूने इसका गला नहीं काटना है। फिर अल्लाह वही भेजता है फरिश्ता, उधर अपने काम में लगे हुए, उधर अल्लाह फरिश्ता दे देता है। कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तू तो इतना सच्चा है, तूने ख्वाब को भी सच कर दिखा। फिर वहां जानवर भेजता है अल्लाह, आसमान से आसमानी जानवर अल्लाह भेजता है। तूने मेरे सिर्फ ख्वाब दिखाने पे, तूने बेटे के गले पे छुरी चलाई, इब्राहिम तेरे लिए मैंने जन्नत से जानवर भेज दिया, इसकी गर्दन पे छुरी चला, सवाब अपने बेटे की कुर्बानी का मिलेगा। और इब्राहिम ये सिर्फ तेरा कुर्बान करना नहीं है, क़यामत तक आने वाला हर मोहम्मद करीम का मानने वाला, हर कलमा गो, हर साल तूने जिंदगी में एक मर्तबा बेटे की गर्दन पे मेरे लिए छुरी रखी, मैं तेरी मोहब्बत इतनी डाल दूंगा कि हर साल वो तेरी याद में, मेरी याद में मेरे लिए जानवर कुर्बान किया करे। ये अल्लाह ताला और ये तरीके अता फरमाता है। अल्लाह हज की भी तौफीक अता फरमा, वहां मैदान अरफात में अपने से मांगने की तौफीक अता फरमा। सारे ही सरों से नंगे, ये जो कहते हैं ना सर नंगे सर नमाज नहीं होती, हालांकि ये कोई है ही नहीं शर्त, और सर ढांपना नमाज की किसी शर्त में शामिल नहीं, अपनी तरफ से। अरबों की आदत थी, गर्मी ज्यादा थी, उनकी आदत थी, कर लेते थे। हम में से जिसको मुयस्सर हो वो कर ले, जिसको ना हो छोड़ दे। जैसे हमारे वो टोकरियां रखी होती, टोकरियों में रखी होती हैं, जहां आप किसी शादी पे उसको लेके नहीं जा सकते, वो अल्लाह के सामने लेने के लिए खड़ी होती, वहां रखी होती। अल्लाह की ये है अजमत आपके दिल में। वो आते हैं, नमाज पढ़ी, वहां फेंक के चले गए, ये अल्लाह की वक़्त। मा कदरुल्लाह हक़ कदरे, अगर किसी को इतना शौक है घर से खुद लेके आए, किसी को पाबंद क्यों करते हैं? वह गंदी हर हाथ लगा हुआ जरासीमों वाली जो आता है अपने सर पे लेता है, ये कौन सा दीन है? अपनी तरफ से दीन बनाया हुआ। जिसको शौक है वो समझता है कि कपड़ा सर ढांपना चाहिए नमाज में, अपना घर से लेके आए, साफ सुथरा लेके आए। तो वहां फिर ये अल्लाह की याद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये वहां की नंगे सर, वहां ये हज भी तो हजरत इब्राहिम की याद है। अल्लाह ने कहा था अज़्ज़िन फिन्नास, पुकार कर इब्राहिम पहाड़ों में। जब घर खाना काबा बनाया तो उन्होंने कहा सुनेगा कौन? तो अल्लाह ने कहा सुनाना तेरा काम है, या तू काला कुल्ले ज़ामिरिन, वो आएंगे कमजोर जिस्मों के साथ, कमजोर जानवरों पे आएंगे। मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, दूर दराज रास्ते से, कोई हिंदुस्तान से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, कोई श्रीलंका से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई ऑस्ट्रिया से, कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, कहां कहां से आएंगे। पुकार लगाई आज से 5000 साल पहले, और आज हम कोई अज़ान नहीं, कोई वहां पुकार नहीं, वहां एहराम की चादरें पहनी, गुस्ल किया, वहां किबला रुख हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वहां मैदान अरफात में गए, एक ही लिबास पहना, एक कंधा नंगा है, सर पे कुछ नहीं है,
وہاں جوتا ایسا نہیں پہن سکتے جس سے ٹخنوں پہ آئے، ٹخنوں پہ نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کا لباس ایک جیسا. اس میدان میں لیٹنا ہے، کوئی وہاں چارپائی کا انتظام نہیں، وہاں نیچے لیٹنا ہے، وہاں بیٹھ کے لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ذکر آئے، جو اللہ کی یاد آئے. ایک بندے کو عربی نہیں آتی ہے، پنجابی میں کہہ دے اللہ تو پاک، اللہ تیری پاکی، اللہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آیا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اللہ ہر ایک کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب قربانی کے میں جانور کے بارے میں بتاتا ہوں. قربانی ہوتی ہے 4 جنسوں میں سے. نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکرا مذکر مؤنث، یہ تینوں میں، اور نمبر 4 بھیڑ، یہ بھی مؤنث مذکر. ان کے علاوہ جی اس سے ملتا ہے، اور جی اونٹ سے زرافہ ملتا ہے اب اسے کر لیں، بکرے سے ہرن ملتا ہے، بارہ سنگا ملتا ہے اب اسے کر لیں. نہیں میرے بھائی، جو اللہ کے رسول نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، صرف وہی کیا جائے گا. بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، جتنے مرضی دلائل دے لیں پھر بھی مشکوک ہو. جی گائے کی قسم عرب میں تو ہے ہی نہیں، قسم کہاں سے آ رہی؟ میرے بھائیوں، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 4 ہی جانور ان میں سے قربانی کی جائے گی. قربانی میں 4 عیب نہیں ہونے چاہیے، 4 نقائص نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1، اس کی آنکھ میں مسئلہ نہ ہو. آنکھ اگر نظر نہیں آتا تو قربانی نہیں ہو. اس کے کان، اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چیرا آیا ہو نہیں ہوگی، کان کٹا ہو کچھ نہیں ہوگی. پھر تیسرا، اتنا کمزور نہ ہو کہ مک ختم ہو جائے، اٹھ ہی نہیں سکتا، اور اتنا لنگڑاتا نہ ہو کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے. 4 یہ عیب. نمبر 1 آنکھ صاف، دونوں آنکھ، دونوں کان صاف، پھر لنگڑاتا نہ ہو، اتنا لنگڑانا کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے اور لوگوں کو نظر آتا ہو واضح، یہ عیب. پھر اتنا کمزور نہ ہو کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، مکھی ختم ہو گئی ہے. 4 عیب ہے. اس کے ساتھ 2 اور چیزیں شامل کر لیں. سینگ کٹا ہوا نہ ہو، پورا کلی سے اکھڑا ہوا نہ ہو، کھر جو ہے ٹوٹا ہوا نہ ہو. ہاں چھلکا اتر جائے، کور جو ہے اوپر اتر جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر تھوڑا بہت یہ سینگ کو تیز کر دیا جائے اس میں بھی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں صرف خوبصورتی کے لیے کہ سینگ ہی ختم ہو جائے، یہ تو عیب ڈال دیا آپ. ہر وہ چیز جو عیب میں شمار ہوتی ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تمام لوگوں میں یہ میرا پیغام پہنچا ہے کہ یہ 4 جنس ہیں، اونٹ کریں، بکرا کریں، گائے کریں اور بھیڑ کریں. بھینس کی قربانی نہیں ہے جو بدقسمتی سے صرف گوشت کے ٹیسٹ کی وجہ سے لوگ کرتے اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. دلائل کی قوت دیکھیں تو اس میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. تو اور یہ 4 عیب دیکھ لیں، ایک مرتبہ پھر سن لیں. 4 عیب: آنکھ صاف ہو، دونوں کان صاف ہو، واضح لنگڑاتا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اٹھ نہ سکتا ہو، مک ختم نہ ہو گئی ہو. یہ 4 عیب نہ ہو. باقی خسی ہونا کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ عیب وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، یہ تو اندرونی چیز ہے، اس کو کاٹ دیتے تو اس سے اس کے جسم میں فرق نہیں پڑتا ہے. یہ 4 عیب ہیں، 4 جنسیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.